اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کے عالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سوال بھیجا ہے عبدالحمید صاحب نے یو کے سے، اور عبدالحمید صاحب نے بھی محرم الحرام کے حوالے سے ہی معلوم کیا ہے، اور انہوں نے ایک حدیث ہمیں لکھ کر بھیجی ہے، اور وہ حدیث اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جامع صغیر کی یہ روایت ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن میں خرچ کرنے کے معاملے میں وسعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال پھر اس کے اوپر وسعت لاتا ہے۔ یعنی اہل و عیال پر فراخی اور خرچ کرنے میں ان پر وسعت اختیار کرنا عاشورہ کے دن میں۔ تو یہ روایت انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس سلسلے میں کیا علماء حدیث اس بارے میں خاص کر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کیا یہ روایت درست ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یعنی اس دن کے حوالے سے جو روزے کا ذکر آتا ہے، عاشورہ کے روزے کا ذکر آتا ہے، اور ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی کی روایات کے اندر، بلکہ تمام معتبر جو حدیث کی روایات کی کتب ہیں ان میں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے روزے کا، عاشورہ کے روزے کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کو ملا لیں، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ 11 محرم الحرام کو ملا لیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ روزے کے حوالے سے صحیح روایات جو ہے وہ موجود ہیں، دوسری طرف یہ روایت جو ہمیں عبدالحمید صاحب نے بھیجی ہے، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان میں کیسے ہم ان دونوں کو کیسے آپس میں یہ بات جو ہے وہ آپس میں میل نہیں کھاتی ہوئی دکھائی دیتی، تو اس میں کیا فرق ہے ان دونوں، یا کہ یہ درست ہے یہ حدیث جو ابھی عبدالحمید صاحب نے پیش کی۔ تو یہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کو مختلف ائمہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس کو نقل کیا، اس حدیث کو، اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، جس طرح جامع صغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو صرف اس کو کوٹ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور فتاویٰ کے اندر بھی، بالخصوص فتاویٰ شامی کے اندر بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا۔ تو اب ان حضرات نے تو جو ہے وہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن میں یہاں آپ کی درستگی کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جہاں ان حضرات نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس پر کچھ حضرات نے پھر تنقید بھی کی ہے، اور اس سلسلے میں خاص کر جو حدیث کے معتبر نام حدیث کے حوالے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو انہوں نے طبرانی کے اندر یہ بیان کردہ یہ دونوں احادیث، جو کہ ایک تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے، حدیث ایک ہی ہے لیکن 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، ایک تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو یہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو یہ ایک ہی روایت منقول ہے طبرانی کے اندر، تو اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس میں حد درجہ ضعف پایا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل ضعیف روایات ہیں، اور اس میں
انہوں نے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ائمہ حدیث اس حوالے سے ان کے حوالے بھی موجود ہیں، اور وہ بھی اس سلسلے میں خاص کر جو حدیث کے حوالے سے جو کام امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مجد الدین فیروز آبادی نے بھی اس کے اوپر تنقید کی ہے، اور بھی بعض جو معتبر ائمہ گزرے ہیں حدیث کے حوالے سے ان کی تنقید کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع حدیث قرار دیا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یعنی اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی بنیاد پر پھر مجد الدین فیروز آبادی نے یہ کہا ہے کہ یہ در حقیقت یہ حدیث جو گھڑی گئی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین نے اس کو گھڑا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے پروموٹ کیا ہے اس حدیث کو، تو ان کی طرف سے چھوڑا ہوا شوشہ وہ قرار دیتے ہیں مجد الدین فیروز آبادی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ خود امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت معتبر نام ہے، تو انہوں نے بھی اس کو موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عاشورہ کے دن کے اندر، خاص عاشورہ کے دن کے اندر اہل و عیال پر جو ہے وہ فراخی، خرچ کے اندر فراخی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا سال کی فراخی عطا فرما دے، تو یہ حدیث کم از کم نہیں، یعنی حدیث کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یہاں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عاشورہ کی نسبت سے اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات پیش کرتا ہے جو عاشورہ کے روزے سے ہٹ کر ہو، تو کیونکہ احادیث سے صرف عاشورہ کا روزہ ہی ثابت ہے، باقی رہ گئی یہ بات کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت، تو اس میں تاریخی حوالے سے تو کچھ واقعات ضرور ہیں، اور اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں اور پھر جو ہے وہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت اختیار کر گئے کہ 10 محرم الحرام کو وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس نے امت مسلمہ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پوری ملت اسلامیہ آج بھی اس کے اثرات محسوس کرتی ہے، اور اس کا غم اور اس کا صدمہ امت کے دلوں کے اندر جو ہے وہ تازہ ہے، اور وہ ہے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ جو اسی دن پیش آیا۔ گو اس دن کی اپنی اہمیت بھی تھی، اور اس کے اپنے بہت سارے پہلو تھے جو اس کو اہمیت جس کی وجہ سے اس دن کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون سے نجات دلائی، اور اسی کے شکرانے کے طور پہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود میں بھی رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جو روایات ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے جو ہے وہ اس دن کا روزہ جو ہے وہ معتبر قرار دیا، خود بھی رکھا، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھو، بلکہ ہجرت سے پہلے، روزہ فرض ہونے سے پہلے تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آپ نے اختیاری معاملہ قرار دے دیا کہ یہ مسنون عمل تو ہے ہی، کہ اب بھی کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ جو ہے وہ مسنون ہے، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام۔ تو اب یہ ایک طرف روزے کی بات ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی، اس کی اہمیت بیان ہوئی، تو اب اس کے ساتھ اگر کوئی شخص یعنی اگر یہ جو حدیث ہمارے بھائی نے بھیجی، انہوں نے ہمیں اس حوالے سے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں اہل و عیال پر خرچ کرنے کے حوالے سے، خاص عاشورہ کے دن کے اندر، تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کو زیادہ تر ائمہ حدیث نے جو ہے وہ غیر معتبر قرار دیا ہے، اور غیر صحیح اور حد درجہ ضعیف بھی، بلکہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو یہ حدیث من گھڑت ہے اور موضوع ہے۔ تو اس سے معاملہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے اور کلیئر ہو جاتا ہے، اور جو حدیث
گھڑی ہوئی ہو تو اس کے بارے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بلند درجہ حدیث جس کو متواتر تک کا درجہ حاصل ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ مانتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ تو حضرات یہ تھا سوال جو عبدالحمید صاحب نے بھیجا تھا ہمیں، اور ہم نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور ائمہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس کا حل، اس کا جواب۔ اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ اپنے مسائل ہم سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں اور آپ قرآن و سنت سے اس کا حل چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہماری طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ اپنا ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے، qa@rah.tv، یہ ایڈریس ہے، اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوالات اور اس کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر و خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ